اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کہانی محمد عربی، جس کو پڑھنے اور سننے کے بعد دل چاہتا ہے کہ ہم مزید سنیں، کیونکہ اللہ کے نبی کا تذکرہ اور آپ کی زندگی کے اندر ایک ہلکی سی جھانکنے والی کیفیت ہے۔ اس وقت ہم کوئی ڈیٹیلز میں نہیں جا رہے، میں تو صرف فیل کرتی ہوں، یعنی محمد عربی کا سیشن فیل کرنے کا ہے۔ اس سے کوئی مسئلہ اخذ نہیں، اس سے کوئی عمل کی باتیں ابھی تک نہیں ہم لے پا رہے بہت زیادہ، لیکن یہ ہمارا ایمان ہے اور ہونا چاہیے کہ تاریخ کو اگر ہدایت ملی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بھیجے جانے والے اس دور میں کہ جب حقیقت میں چاروں طرف اندھیرے تھے۔ پچھلے سیشن میں ہم نے دیکھا تھا کہ آپ اپنی عمر کی 35 یعنی 35 بہاریں دیکھ چکے تھے، آپ سچے تھے، آپ لوگوں کے پیارے تھے، آپ کی سیرت بے داغ تھی، پاکیزہ طبیعت تھی، ہر ایک آپ کی عزت کرتا اور جو کچھ آپ فرماتے اس کو مان لیتا، اور یہ ایک مضبوط پرسنالٹی کی دلیل ہوتی ہے۔ عموماً ہم شکوہ کرتے ہیں ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے، ہمارے گھر والے ہماری بات نہیں مانتے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ محمد عربی کو اب اللہ کی پکار وحی کی صورت میں آنے والی ہے۔ عمر مبارک 40 سال کے قریب ہونے والی ہے، اور جب آپ دنیا کی نظر سے ہر وہ نعمت پا چکے جس کو پانے کی خواہش اور حسرت ہر ایک انسان کی ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ آپ کو کچھ سوجھنے لگا، آپ کہہ سکتے کہ اندھیرے میں چار جگنو آپ کو ہلکے پھلکے دکھنے لگے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کے اندر ایک ایسی چیز محسوس کرتے تھے کہ وہ اللہ کا گھر جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا توحید کے لیے، آج وہاں بت ہو گئے، گھر گھر کا بت تھا۔ اور قرآن کی وہ آیت کہ وَإِذْ لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر کی تجویز کی، یعنی اس گھر کو مقرر کیا، اپائنٹ کیا یا اسائن کیا۔ ہدایت یہ تھی کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا، اور میرے گھر کو پاک رکھنا طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ یہ سورۃ حج کی آیت نمبر 26 ہے۔ تو گویا کہ عرب کے وہ لوگ جو اب دین ابراہیمی کو چھوڑ چکے تھے، صرف نام تھا، چھلکا تھا، اندر کا گودا ختم تھا، اس کے پیغام کو بھول چکے تھے، مورتیوں کی پوجا کرنے لگے تھے، لیکن قریش کے کچھ لوگوں کو اس گمراہی کا احساس تھا۔ یہ بھی یاد رکھیے، ضرور لکھیے گا، جتنا بھی اندھیرا ہو جائے گا نا، ضرور روشنی ہوگی، چاہے چھوٹے سے جگنو کی روشنی کیوں نہ ہو۔ خیر، انہوں نے شرک اور بت پرستی کے خلاف آواز اٹھائی۔ یہ آج کے دور میں ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی بھی معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں ظلم بہت ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ ایسی کئی قسم کی فلاحی تنظیمیں بن جاتی ہیں جو کسی بھی معاشرے سے برائیوں کو ختم کرنا چاہتی ہیں۔ جیسے پچھلے پارے میں ہم نے بیٹیوں کے قتل کی بات دیکھی تھی نا، کہ مشرک معاشرہ دختر کش معاشرہ ہوتا ہے، لیکن اس دور میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو اس بری رسم پہ آواز اٹھانے کے لیے نکلتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے کہ ان بیٹیوں کو قتل نہ کرو بلکہ ہمیں دے دو۔ بالکل ایسے ہی جیسے جھولا نام کی ایک تنظیم کراچی میں بھی بنائی گئی تھی، اب مجھے نہیں پتہ اس وقت ہے نہیں، لیکن آج سے 15-20 سال پیچھے موجود تھی۔ تو بالکل اسی طرح سے کچھ لوگوں نے آواز اٹھائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا سبق یاد دلایا۔ مکہ والوں سے انہوں نے کیا کہا، سنیے گا۔ قریش کے لوگوں، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں، اللہ کا گھر پاک کرو، کعبہ میں جو تم نے مورتیاں رکھی ہیں انہیں توڑ پھوڑ دو، وہ تو بالکل بے جان ہے، نہ سن سکتی ہیں نہ دیکھ سکتی ہیں، ان کو پوجنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تم ان کا طواف کرتے ہو، ان پہ چڑھاوے چڑھاتے ہو، ان کے نام کی قربانیاں کرتے ہو۔ بھائیو دیکھو کہ تورات اور انجیل میں ایک نبی کا ذکر آیا ہے، یعنی اب دیکھیے کہ ہوا چلنے لگتی ہے۔
جہاں اللہ نے وحی کا پیغام دلانا ہوتا ہے نا، وہاں کچھ نہ کچھ ایسی باتیں سوچنے لگ جاتی ہیں کہ جس طرح کی یہاں دکھ رہی ہے، اور کہنے لگے کہ وہ نبی تمہارے اپنے ہی اندر سے ہوگا، وہ بس آنے ہی والا ہے۔ یہودی عالم ہوں، عیسائی پادری ہوں یا کاہن ہوں، سب یہی کہتے ہیں، لہٰذا تم اپنے آپ سے توبہ کر لو اور ابھی سے اس کا انتظار کرو۔ دنیا میں کامیاب ہوگے اور آخرت میں تم نہال رہو گے۔ یعنی اس ساری کوٹیشن سے کیا مقصود ہے کہ جب بھی معاشرے میں اندھیرے ہوں گے، سراج منیرہ کی ضرورت محسوس ہوگی، وہ اپنے اپنے دور کے حالات کے تقاضوں کے مطابق ہوگا۔ اب یہ جو آواز اٹھی تھی نا، یہ بالکل نئی آواز تھی۔ قریش کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ پتہ کون تھے؟ جب دیکھا تو لکھے عمر بن نفیل نام کے ایک شخص کے بیٹے زید تھے، نوفل کے بیٹے ورقہ ہیں، حارث کے بیٹے عثمان ہیں، اور جہش کے بیٹے عبید۔ یہ تھے وہ 4 جگنوں جن کے اوپر آج کا پورا پارا چلے گا انشاءاللہ۔ یہ سب جوان تھے، یہ ینگسٹرز تھے، یہ اس دور کی یوتھ تھی، اور یہ اپنی قوم کے بہت ہی کہہ لیجیے کہ چنے ہوئے لوگ تھے۔ لوگ ان کی عزت کرتے تھے، ہر شخص جانتا تھا کہ یہ 4 لوگ دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں۔ یہ جو میں نے جوان کا لفظ بولا نا، یہ ان کی عمر کو دیکھ کر نہیں بولا، یہ بزرگ تھے، قابل قدر تھے، لیکن ان کے حوصلے جوان تھے۔ پیچھے ایک پارا میں کیا تھا فطرت اور وحی کے ناطے سے، آپ کہہ لیجیے کہ ان کی فطرت سلامت تھی، اور جس کی بھی فطرت سلامت ہوگی نا، اس کو بری چیز بری لگے گی اور اچھی چیز اچھی لگے گی۔ یہ اپنے لیے بھی کرائٹیرین بنا لیں۔ انہوں نے شراب اور جوئے کو اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا، بت پرستی سے سخت بیزار تھے، اور بیچاری لڑکیوں کے لیے تو یہ سراپے رحمت ہے۔ جی بالکل ایسے ہی تھا۔ ان کے کانوں میں ذرا سی خبر پڑتی نا کہ کہیں کوئی شخص اپنی معصوم بچی کو زندہ گاڑنے کے لیے جا رہا ہے، محض مفلسی اور تنگ دستی سے ڈر کر یا ویسے ہی باعث عار سمجھتے ہوئے، تو یہ فوراً جا کر اس سے کسی طرح حاصل کر لیتے اور خود اس کی پرورش کرتے، اور جوان ہونے پر باپ کی طبیعت راغب ہوتی تو پھر اس کو واپس بھی کر دیتے۔ یہ سب کچھ صحیح، لیکن بھلا قریش کو یہ کب گوارا ہو سکتا تھا کہ یہ لوگ ایسی نامانوس صدا بلند کریں؟ کیونکہ یہ تو ایسی ہے نا، کسی معاشرے میں ایک نئی پکار، خاندان سے، برادری سے، معاشرے کے نارمز جو اس سے ہٹی ہوئی آواز، اور تبدیلی کسی کو اچھی نہیں لگتی، لہٰذا وہ یہ برداشت نہیں کر سکے کہ کوئی ان کے مذہب پر کھلم کھلا تنقید کرے اور اس کو غلط ٹھہرائے۔ آج آپ دیکھیے، ہم اپنے اوپر دیکھیں، یہ انتہائی فرسودہ رسمیں، ہمیں خود نہیں پتا یہ کیوں کرتے ہیں، لیکن لوگ کرتے ہیں۔ اور ذرا کوئی اللہ کا بندہ کہ یہ کیا کر رہے ہو، تو کہیں گے استغفر اللہ، پتہ نہیں یہ کوئی وہابی آ گیا ہے، یہ کون ہے۔ یعنی اب صرف مرنے جینے کی یا شادی بیاہ کی چند رسمیں جو آج بھی ہمارے انڈو پاک میں بہت معروف ہیں، صرف اس پہ آواز تو اٹھا کر دیکھی، اشارہ تو کرے، تو لوگ کہتے کہ یہ کیا بات ہو گئی، اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے ان لوگوں کو برا لگا کہ ہماری مورتیوں پہ بات کرے، کہ جو آج کے ہمارے فیشن، ہماری رسمیں، ہمارا لائف سٹائل ہے نا، یہ سمجھے اس دور کی مورتیاں تھیں۔ ہر مورتی ایک سمبل تھی کسی نہ کسی رسم کا، اور ہر عقیدے کے پیچھے کوئی رسم ہوتی ہے۔ یہ بات میں آپ کو 8ویں پارے سے بتا رہی ہوں، سورۃ اللہ نام پڑھاتے ہوئے کہ میں مثال دیتی ہوں۔ کسی کے گھر گئے، آپ کی کوئی نان مسلم فرینڈ ہے کہہ لیں، اس کے آنگن میں آپ کو ایک بڑا خوبصورت پھولوں کا پودا دکھا، آپ کہتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت ہے، وہ کہتی ہے تمہیں پسند ہے؟ جی۔ وہ کہتی ہے اچھا، میں اس میں سے نا تھوڑا سا حصہ کاٹ کے نا ایک قلم سی تھوڑا سا ایک سائڈ پہ تو میں آپ کو دیتی ہوں، جا کر آپ اپنے آنگن میں لگا لیں، تو تھوڑے دن بعد آپ کے بھی گھر میں ایک پودا جو ہے وہ ایسے پھول دینے لگے گا۔ اب جو ہی اس کے گھر سے وہ تھوڑا سا اس پودے کا کوئی حصہ، کوئی قلم، کوئی پنیری نکالیں گے نا اپنے گھر لانے کے لیے، تو اس پودے کے ساتھ کچھ وہاں کی مٹی بھی آ جاتی ہے۔ ایسے ہی ہے نا، مٹی کے بغیر لگے گا بھی کیسے؟ بس جب کسی معاشرے اور خاص طور پہ پیگن مشرک معاشرے کی کوئی رسم امت مسلمہ اٹھاتی ہے نا، تو اس مذہب کی، اس سوچ کی کچھ نہ کچھ قوم کے دین کی کوئی چیز آ جاتی ہے۔ اسی لیے اب میں آج بات کروں گی تو آپ کہیں گے یہ کیا ہے، لیکن سچ پیلا جوڑا، آج بھی پاکستان میں دلہن کے 3 جوڑوں میں سے ایک جوڑا پیلا جوڑا ہوتا ہے۔ آپ پیلا جوڑا کیوں پہناتے ہیں؟ رسم ہے، ہندو سے یہ آیا
وہ کیوں بناتے ہیں لڑکی کو شادی سے کچھ دن پہلے پیلا جوڑا؟ تاکہ باہر کی دیوی خوش ہو جائے، اور وہ خوش ہوگی نا تو اس لڑکی کے اوپر رحمت آئے گی اور یہ اپنے گھر سکھی رہے گی۔ آپ کہیں گے استغفر اللہ، ہم اس لیے تو نہیں پہنتے۔ مجھے پتا ہے آپ اس لیے نہیں پہنتے پہناتے کیونکہ آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ اس پیلے جوڑے کی حقیقت کیا ہے۔ دلہن آئی تو تیل ڈال دو، فلاں کر دو، 101 مثال آپ کے پاس ہوگی۔ تو یاد رکھیے، ان کے دلوں سے ان مورتیوں کی بے بسی کا احساس کھرچنا، یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا ٹاسک تھا کہ یہ ہماری مورتیوں کو بے بس ثابت کر کے دلوں کو اس سے بیزار کر رہے۔ اس طرح کی پوجا پاٹ اور نظر و نیاز میں تو ان کی عمریں گزر گئی۔ یہی تو ان کے معبود تھے، آج کی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں یہی تو ان کے مائی باپ تھے، جن کو وہ باپ دادا سے پوچھتے تھے کیا وہ انہیں چھوڑ دیں؟ وہ تو کبھی یہ سوچ بھی نہ سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے پھر نفرت سے منہ پھیر لیے، حقارت سے کان بند کر لیے۔ پھر اسی پر بس نہیں تھا، بہت ساروں نے گالیاں بھی دی، تانوں کے تیر چلائے، تمسخر کے خنجر چھونکے، اور جتنا ہو سکا جسم و روح پر زخم لگائے۔ اسی طرح ایک زمانہ گزر گیا، کوئی تو ہجرت کر گیا اور کوئی عیسائی ہو گیا، دین ابراہیم پر صرف زعید رہ گئے۔ وہ کعبہ کی دیوار سے لپٹ کر روتے اور کہتے خدایا اگر میں جانتا کہ تجھے کون سا طریقہ پسند ہے تو اسی کو اپناتا، مگر مجھے معلوم نہیں۔ پھر بے اختیار وہ سجدے میں گر پڑتے۔ تو آج کے اس سیشن سے آپ کے میرے لیے عمل کی بات کیا ہے کہ مت دیکھیے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، معاشرہ کیا کر رہا ہے، خاندان کے رسم و رواج کیا کر رہے ہیں، ادھر کیا ہے اور ادھر کیا ہے، ایسا کیوں تو ویسا کیوں۔ کیونکہ جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا تو آپ اللہ کی پکار، وہ جو وہی الہی کا پیغام ہے نا، اس سے دور ہوتے ہیں۔ آج بھی تو ہم خاندان پرست ہیں، خدا پرست ہونے سے زیادہ معاشرہ پرست ہے، برادری پرست ہے، رسم پرست ہے۔ یہ جملہ لکھیے، ہر انسان ضرور کسی کا بندہ ہے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ نہیں ہے نا تو وہ نفس کا بندہ ہوگا، معاشرے کا بندہ ہوگا، پیسے کا بندہ ہوگا، مائٹی ڈالر کی پوجا کرنے والا ہوگا، کوئی کسی رسم کا بندہ ہوگا، یعنی جگہ خالی نہیں رہتی۔ آج سائنس بھی کہتی کہ ویکیوم نہیں ہوتا، کچھ بھی نہ ہونا تو وہاں ہوا ضرور ہوتی ہے، پانی بھی ڈال دیں تو پھیل کے اپنی پوری جگہ کو نیچے سے کور کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ ساری چیزیں پڑھتے ہوئے جب ہم آج کے اس پارے پہ آئیں گے تو آج آپ کو سورۃ کہف میں ایسے ہی کچھ جوان دکھیں گے، ایسے ہی کچھ حالات دکھیں گے کہ جدھر معاشرے کے سارے سیٹ اپ سے ہٹ کر اپنے زوم میں بس فطرت کی پکار پہ لبیک کہتے ہوئے وہ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کا ہاتھ کیسے تھامتا ہے، یہ تو ہم سورۃ کہف میں پڑھیں گے۔ یہ پارہ سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ کہف کی ابتدائی آیات پہ محیط ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں جتنا زیادہ آپ کو ایمان کا اظہار، توحید کیا ہے یہ دکھے گی، اور اسی طرح سے آپ اس میں جوانوں کو دیکھیں گے